بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہماری کلاس ہے کلاس میٹرک کلاس 10 کی سیکنڈ کلاس یعنی سیکنڈ لیکچر۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کو پڑھایا اور آپ نے پڑھا کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے، اس کے بارے میں جانا۔ پورا لیکچر جو ہے اس چیپٹر کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے اس سے ریلیٹڈ ورک کے بارے میں ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے الفاظ معنے، جس کا عنوان ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ نے چیپٹر پڑھا، اچھے طریقے سے اس کو سمجھا، اس کو دوبارہ ریڈ کریں تاکہ آپ اس لیسن کے مرکزی خیال اور خلاصہ خود سے لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے بعد کچھ مشکل الفاظ ہیں، سب سے پہلے اپنا رجسٹر کھولیے گا اور اس کے اندر چیپٹر کی ہیڈنگ ڈال کر اپنے سبق کی، جس کا عنوان ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد اس کے الفاظ معنی آپ کو اپنے رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ یہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے الفاظ معنی: اعانت مدد، اذن مانگا اجازت مانگی، اوصاف خوبیاں، بلند پایا اعلیٰ مقام، بنفس نفیس بذات خود، تامل ہچکچاہٹ، خندہ جبی ہنسمکھ، ٹوک کھوج تلاش، خاطر شکنی دل توڑنا، رخ پھیرنا منہ موڑنا، زعفران خوشبودار پتیاں، تنگ دل برا ماننے والا، درگزر معاف کرنا، دستور رواج، راست گو سیدھی سچی بات کہنے والا، تنگ گیر زیادتی یا سختی کرنے والا، بے باکی بے خوفی، اظہار تشکر شکریہ ادا کرنا، مروب روب میں آیا ہوا، نرم خو نرم مزاج رحم والے، ضیافت دعوت، قدم رنجہ تشریف لانا۔ یہ ہیں اس سبق کے الفاظ معنی جو آپ کو سب سے پہلے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے، پڑھ کر سمجھ کر پھر اپنی کاپی میں اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں یعنی رجسٹر میں۔ ڈیٹ انڈیکس چیپٹر کی ہیڈنگ لازمی ڈالیے گا۔ اس کے بعد یہ الفاظ معنی آپ کو اپنی کاپی میں رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم بک کی ایکسرسائز کی طرف۔ بک کے اندر چیپٹر کو ریڈ کرنے کے بعد اور یہ مشکل الفاظ کرنے کے بعد یہ آپ کا لیسن ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا فرسٹ لیکچر میں۔ اس کے بعد یہ پیج نمبر 15 ہے، اس پر اس کی مشق ہے اور اس مشق میں دیے گئے ہیں آپ کو سوالات جو میں آپ کو اورل ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں۔ اس کو آپ کو ویڈیو کو سن کر، میرے لیکچر کو سن کر اچھے سے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ پھر یہاں پر ہے سوال نمبر 2، درست جوابات پر نشان لگائیے۔ یہ آپ کو اپنی بک میں پہلے سالو کرنا ہے، اس کے بعد اپنے رجسٹر میں اس کو سالو کرنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا پہلا کویسچن۔ پہلا کویسچن ہے ہمارا پیج نمبر 15 پر، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ فرسٹ کویسچن، پہلا سوال الف، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ اس کا جواب میں نے اچھے طریقے سے آپ کو پڑھ کر بھی بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی بھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ تھا فرسٹ کویسچن کا آنسر۔ سوال نمبر 2 یعنی کہ بے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے ہیں؟ پیج نمبر 11 پر۔ ویسے تو یہ بہت لانگ کویسچن ہے لیکن آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع اور سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ یہ اس کا شارٹ آنسر ہے۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں کویسچن نمبر 2 کا آنسر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا کہ آپ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ یہ تھا کویسچن نمبر 2 کا آنسر۔ یہ میں نے یہاں پر اس میں ٹک آؤٹ اس لیے لگایا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر اپنا آنسر نکال سکیں۔ یہ بہت لانگ ہے، آپ کو اس میں سے ہی نکالنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ سوال نمبر جیم یعنی کہ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کیا کرتے تھے؟ پیج نمبر 12۔ جریرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ یہ ہے کویسچن نمبر 3 کا آنسر۔ سوال نمبر 4 یعنی کہ دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ پیج نمبر 11 کویسچن نمبر 4 کا آنسر۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ یہ ہے کویسچن نمبر 4 کا آنسر یعنی کہ جواب۔ سوال نمبر 5 یعنی کہ ہے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ پیج نمبر 13 سوال نمبر 5 کا جواب۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ یہ ہے کویسچن نمبر 5 کا آنسر۔ یہ تمام سوالات آپ کو اپنے رجسٹر میں الفاظ معنی کے بعد کرنے ہیں اور لکھنے کے بعد ان کو یاد بھی لازمی کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم بک کی ایکسرسائز پر، یہ بھی آپ کو اپنے رجسٹر میں کرنی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 2 درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 2 درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی۔ یہاں پہ آپشن ہے 4، 15 برس، 20 برس، 25 برس، 30 برس۔ لیسن پڑھا ہے آپ نے، اچھے سے سمجھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ٹک آؤٹ کہاں لگانا ہے، 25 برس۔ نمبر 2 سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آنسر ہے اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ نیکسٹ پیج۔ جریرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے محبت کی وجہ سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا کیس۔ نیکسٹ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے، آنسر ہے ہاتھ ملانا۔ نیکسٹ ہے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی گوشت کی۔ یہ تھے آپ کے ٹک دا کریکٹ آنسر جو آپ کو آپشنس میں سے چوز کر کے اس پہ ٹک لگانے ہیں۔ یہ تمام
جو ہے سوال جو بھی ہیں 5 سوال اور اس کے علاوہ صحیح جواب پر نشان لگائیے، درست جوابات پر نشان لگائیے، یہ بھی آپ کو اپنے رجسٹر میں کرنے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل خالی جگہ درست الفاظ سے پر کیجیے۔ یہ تمام کی تمام خالی جگہ بھی آپ کو اپنی رجسٹر میں کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ آئے گا فلندا بلینکس میں حضرت عائشہ۔ دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا۔ کیا آئے گا؟ انتقام۔ اپنے نفس سے ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی۔ بلینکس میں آئے گا 3۔ نیکسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے سلام۔ نیکسٹ ہے ایک دفعہ ڈیش کے ہاں سے سفارت آئی نجاشی۔ نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں۔ یہ فلندا بلینکس بھی آپ کو اپنے رجسٹر میں کرنی ہے۔ پیج نمبر 17۔ پیج نمبر 17 پر ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ تمام بھی آپ کو اپنے رجسٹر میں لازمی کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ صحیح ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ غلط، حضرت حسین نے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ۔ ایک صاحب خوشبو لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تمام کام الفاظ معینے، درست جوابات پر نشان لگانا، فلندا بلینکس اور یہ والے بھی درست جوابات پر نشان لگانا، یہ تینوں کام سوال کو جواب اور الفاظ معینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے رجسٹر میں کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کویشچن نمبر 4 ہے، اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے۔ یہ خلاصہ آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، لیسن کو پڑھ کر امپورٹنٹ باتیں لکھ کر۔ اب ایک اور کام بچا ہے اس چیپٹر کا مرکزی خیال، کس کا؟ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی خیال، جو میں آپ کو اورل ڈکٹیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے مرکزی خیال اور اس کے بعد لکھنا اسٹارٹ کریں گے۔ نصاب میں شامل سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی سے ماخوذ ہے، جس میں مولانا شبلی نے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر، باہر، آئلی اور سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کو برا کہتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ کسی سے انتقام لیتے، گھر میں ہنستے مسکراتے رہتے، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے، نرم خو اور مہربان تھے، مطلب کی بات کرتے، کسی کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، فیاض اور راست گو تھے، کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے، سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ یہ شارٹ جو ہے آپ کا مرکزی خیال ہے اس چیپٹر کا، جو آپ کو اپنی کاپی اپنے رجسٹر میں لکھنا ہے، اور خلاصہ آپ کو خود بنانا ہے چیپٹر کو اچھے سے ریڈ کر کے۔ یہ تھا مرکزی خیال۔ پھر سن لیجئے، انڈیکس بنائیں گے اپنے رجسٹر میں لازمی تمام سبجیکٹ کا، چیپٹر کی ہیڈنگ ڈالیں گے جس کا نام ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد الفاظ معینے جو میں نے آپ کو کروائے ہیں وہ بورڈ پہ لکھوائے تھے، وہ آپ کو اپنے رجسٹر میں لکھنے ہیں۔ سوال جواب، چوز دا بیسٹ آنسر، فل ان دا بلینکس اینڈ ٹک دا کریکٹ آنسر۔ یہ تمام کام کرنے کے بعد میں نے آپ کو لاسٹ میں مرکزی خیال بتایا ہے اس چیپٹر کا، وہ مرکزی خیال آپ کو اپنے رجسٹر میں لکھنا ہے اور خلاصہ آپ کو خود بنا کر لکھنا ہے۔ تقریباً 100 الفاظ 100 ورڈز کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ یہ آج آپ کا لیسن یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیسن میں، نیکسٹ لیکچر میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔